تشریف لا چکے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے صدر میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ وہ میرے سامنے رہتا نا، اس سے آتا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 69 کے حوالے سے ایک صحابی رسول حضرت ثوبان کا انقلاب آفرین واقعہ ہم سب نے سنا تھا، محظوظ ہوئے تھے۔ قرآن پاک کی جو بھی ہدایتیں ہیں اور جو احکام ہیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وقتی نہیں ہے، وہ دائمی ہے۔ یعنی جس منظر اور موقع سے آیت اتری ہو، اسی منظر اور موقع تک لمٹ نہیں ہے اس کی، بلکہ اس بیس پر صبح قیامت تک کے لیے اس سے ہدایتیں اور وہ احکام جاری ہوتے ہیں اور ہوں گے۔ جیسے نماز کی فرضیت کی جب آیت اتری تو صحابہ کرام مومنین ہیں، لیکن ہم پر نہیں اتری، لیکن ہمارے لیے ضرور اتری ہے۔ صحابہ بیس ہیں اور احکام ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آیت نمبر 69 کے تحت کہیں اس حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس آیت کو خاص نہ سمجھیں، بلکہ وہ موقع ہے، وہ بیس ہے، اور اس بیس پر امت محمدیہ کا جو بھی فرد اترے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی وہ انعام اس کے اسٹیٹس کے مطابق نازل کرے گا اور عطا کرے گا۔ وہ انعام کیا تھا کہ جو جس سے محبت کرے گا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، اس کا حشر، اس کا انجام۔ بالخصوص حضرت ثوبان نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ہم نشینی کی طلب اور خواہش کی تھی، اور کہا تھا کہ آپ تو اعلیٰ جنت میں رہیں گے، ہم ادنا جنت میں رہیں گے، تو آپ کی ہم نشینی اور رفاقت نہیں مل پائے گی۔ تو آیت یہ بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم شریعت اور اتباع رسالت میں اور اطاعت خداوندی میں کامل رہو، تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ اسی لیے صحیح بخاری، صحیح مسلم میں کئی حدیثیں ایسی ملتی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک اعرابی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر عرض کیے، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو آقا علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا ما اعتدت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی رسول نے، حالانکہ صحابی ہیں تو صحابی ہونا ہی نیک عمل کی سب سے اعلیٰ دلیل ہے، وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتے جو نیکی نہ کرے، ان کا صحابی ہونا ہی بہت بڑی نیکی ہے، مگر پھر بھی عرض کرتے ہیں لا شیء یا رسول اللہ، ہمارے پاس نماز و حج و زکوٰۃ و روزہ تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ظاہر ہے سینہ دیکھنے والے دل پر نظر رکھنے والے نبی کہتے ہیں انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے گا۔ حدیث کی بھی صراحت کہہ رہی۔ اسی طرح حضرت ربیعہ اسلمی ایک صحابی رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک خاص موقع سے ارشاد فرمایا، سل ربیعہ، اے ربیعہ جو مانگنا ہے مانگو، میں آج عطائیں کرتا چلا جاؤں گا، مانگو۔ حضرت ربیعہ نے اس وقت جو مانگا تھا صحیح مسلم میں ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت نہیں، جنت میں آپ کی ہم نشینی مانگتا ہوں، میں جنت بھی مانگتا ہوں مگر وہ جنت نہیں جو بالکل میں ہوں اور جنت ہو نہیں، جنت میں آپ ہونا یہ مانگتا ہوں، مرافقت، رفاقت، ہم نشینی اور حضور کی صحبت مانگتے۔ میں ان تمام احادیث سے اور واقعات سے آپ کے ذہن کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے سینے کو نور محمدی سے، محبت شریعت سے، اطاعت خدا و رسول سے ہمیشہ معمور رکھیں، اس جذبے سے، تو انشاءاللہ آپ کی پھر ہر خواہش پوری کی جائے۔ آپ دنیا میں جب تک زندہ ہیں خدا کی خواہش پر چلیے، اللہ رسول کی بات پر چلیے، اور پھر جب آپ اس بات پر چل کر جائیں گی تو پھر آپ کی بات وہاں مانی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، آپ کا نفس جو بھی خواہش کرے گا آپ کو وہ پورا کیا جائے گا، مگر بس سب سے بڑی سبب اور بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں اپنی پاسبلٹی اور استطاعت کے مطابق انتھک کوشش کریں کہ وہ جذبہ مدھم نہ پڑے، وہ جذبہ ہمیشہ واقف رہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، یہ لفظ کا عموم بھی بتا رہا ہے کہ صبح قیامت تک کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ رسول کی اطاعت میں، اور آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ امت کے لیے اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے۔ رسول جو تشریف لاتے ہیں وہ توحید کا اعتماد بن کر آتے ہیں، اللہ کا بھروسہ بن کر آتے ہیں۔ نیچرلی طور پر تو ہر مخلوق کریٹر کو ایک خالق کو مانتے ہیں، ہر مخلوق، اور وہ جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا ایک ہے اور مارنے والا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے حوالے سے سب کا عقیدہ ہے کہ اب اس میں نام الگ الگ ہیں، ہندو لوگ بھی مانتے ہیں کہ بھگوان ہے، وہ بھی ہے اس طرح سے، لیکن مخلوق ہونے کی حیثیت سے خالق سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن اس خالق کا اعتماد سب کے پاس نہیں ہے، اور اس خالق کے اعتماد کے لیے اللہ رسول بھیجتا ہے کہ تم اے لوگوں خالق مانتے ہو نا، ہاں، لیکن خالق جو مانتے ہو اس میں تم مختلف کیوں ہو؟ میں اس ایک خالق کا پتہ دے رہا ہوں جو سب کا خالق ہے۔ تو نبی جو ہے ایک خالق کا پتہ دینے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، رسول جو ہے ایک خالق کا پتہ دینے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ کافر اور مشرک بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہے کریٹر، لیکن وہ بٹ گئے، کبھی ان کے پاس کبھی ان کے پاس، ہر ایک کو وہ مستقل مانتے، ہر ایک کو وہ مستقل مانتے، اور اسی تعدد اور اسی شرک کی بنیاد پر اسے مشرک کہا گیا اور کافر کہا گیا۔ لیکن مومنین جو ہے ایک خالق کو مانتے، یہاں تک کہ سب سے اعلیٰ سب سے افضل نبی بھی ہے تو اسے خالق نہیں افضل المخلوقات مانتے۔ تو یہ اعتماد، یہ بھروسہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ نبی اور رسول نے دیا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی اللہ کی اطاعت کی بات آئے وہاں پر مراد اطاعت رسول ہی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی بندہ ڈائریکٹلی اطاعت خدا کا عقیدہ یا اطاعت خدا کا دعویٰ کر نہیں سکتا
اطاعت خدا ڈپینڈ ہے اطاعت رسول پر. تو اب آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہوا جیسے حضرت ثوبان کے تصور میں بھی اور عقیدے میں بھی یہی کہ آپ کہاں رہیں گے. یہاں پر نبی صرف مخاطب ہیں، پھر بھی اللہ پاک فرماتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے احسان فرمایا، انعام فرمایا، انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوگا. اور وہ کون ہے؟ نبیوں کی جماعت ہے، صدیقوں کی جماعت ہے، شہیدوں کی جماعت ہے اور صالحین کی جماعت ہے. اور آگے دیکھیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ جماعت کی ہمنشینی کتنی اچھی ہے. سبحان اللہ. جس کو آج کے حساب سے ترجمہ کرو تو واو کیا جماعت ملی ہے یار. سبحان اللہ. اپنے اپنے تھنکنگ سے تو لوگوں نے جماعت بنا لی ہے، لیکن نہیں، اللہ پاک نے جماعت بنانے نہیں کہا، بنی ہوئی جماعت میں شرکت کے لیے کہا. نبیوں کی جماعت، صدیقوں کی جماعت، شہیدوں کی جماعت، صالحین کی جماعت. آج کے حساب سے ایک جملہ کہوں، ان چاروں میں سے جو آخری کا جو تصور ہے صالحین، امام الصالحین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پازیٹیو رہنا، ان کے لیے ان کی جماعت میں شریک ہونا یا قادری بننا، یہ عین تقاضۂ کلام ربانی ہے. ہاں، اس میں بیس کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. کسی بھی شخصیت کو فالو کرنے کا جذبہ جو ہے وہ اطاعت خدا و رسول ہونا چاہیے. اسی لیے صحابہ کرام کو مقام و مرتبت ملنے کے باوجود کبھی بھی توحید کا دامن نہیں چھوٹا، کبھی بھی شرائع احکام شریعت محمدی کا دامن نہیں چھوٹا. آج آپ ہم سب کو ذرا سی دنیاوی نعمت مل جائے تو ہم سیلیبریشن میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ دینے والا کون ہے بھول جاتے ہیں. لی ہوئی نعمت کو دھیان میں رکھتے ہیں اور اس میں اتنا مگن، یعنی نعمت کا احساس تو ہے، منعم یعنی نعمت عطا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں. یہ بھولنا نہیں تو کیا ہے؟ شادی کی رات کوئی نماز نہیں پڑھتی. یہ بھولنا نہیں تو کیا ہے؟ ولیمہ کی رات کوئی نماز نہیں پڑھتی. یہ بھولنا ہے. آپ بھول گئے کہ شادی کی توفیق بھی رب نے عطا کی ہے اور شادی کا انعام بھی رب نے عطا کیا ہے، شادی کی نعمت بھی رب نے عطا کی ہے. دعا کرتے کرتے رشتے آپ کے ہوئے اور جس نے دعا قبول کیا اسے بھول گئے اسی وقت. اس لیے جس قوم نے بھی یا جن لوگوں نے بھی، جن مرد عورتوں نے بھی منعم کو بھلایا ہے، نعمت زائل ہو گئی ہے، اور جنہوں نے منعم کو یاد رکھا ہے نعمت بڑھتی چلی گئی. اسی لیے اولیاء اللہ کرامت پر دھیان نہیں دیتے، کرامت عطا کرنے والے پر دھیان دیتے ہیں، اس لیے ان کے رتبے بڑھتے چلے جاتے. آج 80% لوگ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے فالوور ہیں، 80% آل ورلڈ. 20% ایسے ہیں جن میں ہزاروں ڈویژن ہیں. 80% کیوں؟ اس لیے کہ 80% فورتھ امام کے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سب کے پیروکار ہیں، اور جو بھی ان سب کے پیروکار ہیں وہ سب غوث پاک کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرامتوں پر، شرافتوں پر دھیان نہیں دیے، اللہ کی عطا پر دھیان دے، اللہ پر دھیان دے. نعمت عطا کرنے پر دھیان دو گی، جس نے نعمت عطا کی ہے تو آپ کی نعمت کی بھی حفاظت ہوگی اور نعمت کی کثرت بھی ہوگی. اسی لیے صحابہ کرام اور صحابیات کو بھی آپ دیکھیں. آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے کئی موقعوں سے میں نے ذکر کیا، آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال تک رہی، یہاں تک کہ اعلان رسالت کے بعد 10 سال تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اعلان رسالت کے 10 سال کا مطلب 40 سال میں اعلان کرے تو 50ویں سال یعنی 10 سال اعلان نبوی جو زندگی ہے ظاہری طور پر، تو یہ 10 سال تک جو رننگ آف لائف ہے حضرت خدیجہ، ان 10 سال میں حضرت خدیجہ کے سامنے ایمان کے علاوہ کوئی بھی پلر آف اسلام نہیں اترا ہے. پلرز آف اسلام آپ جانتی ہیں 5 ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیز پر رکھی گئی ہے: ایمان پر، نماز پر، زکات پر، حج پر، روزہ پر. تو یہ جتنی بھی چیز ہے ایمان کے بعد جو 4 چیزیں بالخصوص نماز، روزہ، حج، زکات،
یہ چاروں چیزیں جو ہے، نماز تو ہجرت سے پہلے اور معراج کی رات میں، یعنی اعلان رسالت کے 12 سال کے بعد، حضرت خدیجہ کے انتقال کے 2 سال کے بعد نماز فرض ہوئی. پھر مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو زکوٰۃ، حج، روزہ، جتنی بھی چیزیں دیگر پلرس آف اسلام مدینے میں فرض ہوئی. اب آپ ذرا محسوس کیجئے اس بات کو جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ اطاعت کا جذبہ کتنا اعلیٰ رہتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے جب ایمان کے علاوہ کوئی چیز نازل ہی نہیں ہوئی تو بتائیے کیا فرض نماز کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان کے پاس فرض نماز کتنی ہے، ان کے پاس زکوٰۃ کتنی ہے، حج کتنی ہے؟ جب یہ فرض ہی نازل نہیں ہوا ان کے پاس تو وہ عمل کا عنوان کہاں رہے گا؟ مگر آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ کی ماں، جنت کی سرداروں کی ماں، جنتی نوجوانوں کے سردار کی نانی، اتنا اعلی مقام. ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور پوچھا جبرائیل خیریت تو ہے؟ الیک سلیک ہونے کے بعد کس لیے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کی خدیجہ کو سلام کہہ دو. بتائیے کوئی اور وحی لے کر نہیں آئے، صرف حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اور ایک بشارت دی ہے کہ میں نے ایسی جنت بنائی ہے خدیجہ کے لیے جس میں کوئی شور نہیں، کوئی شور و غل نہیں ہے. اس کی بشارت کے لیے اللہ نے صرف بھیجا ہے مجھے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ حضرت خدیجہ کو یہ پوزیشن جو رننگ آف لائف ہی میں یہ عظمت کیوں مل رہی ہے؟ یہ عظمت مل رہی ہے جذبہ اطاعت، کہ جو کچھ بھی حضرت خدیجہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے وہ صرف بحیثیت شوہر انہیں یوز نہیں کر رہی ہے، بلکہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، اللہ کا نمائندہ، توحید کا اعتماد، یہ سوچ کر کے انہیں ان کی اطاعت اور اتباع کر رہی ہے. وہ اللہ پاک نے یہ ان کو مقام عطا فرمایا. تو جس نے بھی، جن کے پاس بھی شریعت کا جو بھی حصہ آیا اس پر کامل طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کامل عطا کیا. اس وقت جو ہے وہی نازل ہوا تو وہی ان کے لیے کمپلیٹ کا عنوان تھا. اب میں جو بیس دینے جا رہا ہوں آپ کو، آپ کے اوپر ہر چیز نازل ہوئی. خدیجہ کے پاس اگر نماز نازل ہوتی تو ہو ہی نہیں سکتا. جن کی بیٹی یہ کہے کہ اتنی چھوٹی رات کیوں بنایا مولا، فاطمہ ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتی. اگر ماں کے سامنے نماز کا عنوان ہوتا تو امپاسبل ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، معاذ اللہ. نہیں، مگر میں جذبہ اطاعت بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی اللہ اس کے رسول کی طرف سے پیغام اور احکام اور شریعت محمدی کے حوالے سے جو کچھ بھی آئے ہیں ان پر جذبہ اطاعت میں کامل رہیے آپ. پھر آپ کو بھی پس پردہ یہ بشارت مل رہی ہے کہ مبارک ہو تمہارا انجام، تمہارا حشر، تمہارا عاقبت، تمہارا حسن عاقبت ہونے والا ہے. مگر افسوس ہے کہ اللہ کی بندیوں، آپ اللہ کے انعامات پر، احسانات پر، آج کبھی کبھی لوگ مجھے جب دعا کرنے کے لیے بولتے ہیں تو دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ. پھر کہتے حضرت دعا کرے، کہاں کچھ ہوا؟ میں نے کہا بھائی قبول کرنے والا میں نہیں ہوں، قبول کرنے والا اللہ ہے. کچھ ہوا پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھو، میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جیسے ابھی آپ ظہر کی نماز پڑھیں، 4 رکعت فرض نماز، 4 رکعت سنت، پھر 2 رکعت، تو آپ جو کمپلیٹ نماز پڑھیں گی تو یہ آپ کا کام ہے نا. اب قبول کرنا نہیں کرنا یہ آپ کا کام تھوڑی ہے. اسی لیے تو نماز پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے کو یہ دے دے، ہمارے کو یہ دے دے، ہم نماز پڑھے قبول فرما وغیرہ وغیرہ. اگر نماز پڑھنا ہی قبولیت کی دلیل ہے تو پھر دعا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ عمل کا مکلف ہے، آپ کو عمل کرنا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. قبول کرنا نہیں کرنا یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ اللہ پاک کی ذمہ داری. وہ اپنے ذمہ کرم میں لیا ہے، وہ قبول کرے اس کی شان ہے، ہم پر فضل ہے، نہ قبول کرے وہ عدل ہے، ہمارے اندر کھوٹ ہے، ہمارے اندر کمی ہے. تو آپ کو دھیان کس پر رکھنا ہے؟ اللہ پر، رسول پر. بڑے سے بڑے حسین موقع بھی آپ کے سامنے آئے
عورتوں کے سامنے ولیمہ اور شادی سے بڑا حسین موقع تو ہوتا ہی نہیں، اور شادی کے بعد جو ہے گھومنے گھامنے ادھر جانے سے حسین موقع ہوتا ہی نہیں. لیکن یاد رکھنا موقع کتنا بڑا حسین آئے خوشی کا یا کتنا بڑا غم کا موقع آئے، کبھی بھی اللہ کی طرف دل سے دھیان نہ ہٹے، کیونکہ جانا اسی کی طرف ہے. آپ کو الیہ المرجع، وہی آپ کو لوٹنا ہے. الیہ ترجعون، اسی کی طرف آپ سب کو لوٹنا ہے. یہ آپ کا اینڈ اسی کی طرف ہونے والا ہے. تو آپ سوچیں اپنی خوشی اور غم میں جب اپنی پوری زندگی کو اسی کی طرف اٹریکشن کے ساتھ گزاری ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ایڈریسنگ میں پریشانی نہیں ہوگی. کہ ہم جب زندہ نہیں تھے ظاہری طور پر ہم اپنی زندگی میں بھی تھے تو ہم تو اسی کو یاد کر رہے تھے. میں ان آیتوں سے یہ ذہن دینے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک جو آگے کی آیت میں فرما رہا ذالک الفضل من اللہ، پہلے تو فرمایا کہ جو اطاعت میں کاربند رہتے ہیں، اطاعت میں وافر اور کامل ہوتے ہیں، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا اور یہ بہترین ساتھی ہے. اس کے بعد کہہ رہا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. بابا یعنی نبی کی صحبت ملنا، نبی کی قربت ملنا، نبی کا ساتھ ملنا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. بابا جنت ملنا یہ بڑا فضل ہوتا تو صحابی خاموش ہو جاتے جنت ملنے پر، لیکن کہہ رہے ہیں آپ ہونا یا رسول اللہ. اور پھر اللہ پاک جو کہہ رہا ہے ذالک الفضل من اللہ، یہ بہت بڑا فضل ہے. امت محمدیہ کی خواتین، عورتوں، بہنوں، بیٹیوں، یاد رکھنا نبی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دنیا کی ساری دولتیں آپ کے پاس ہو کچھ نہیں ہے، اور نبی آپ کے پاس ہے تو اللہ کا سب سے بڑا فضل آپ کے پاس ہے. یہ اللہ پاک نے کہا. سورہ آل عمران میں بھی آیت نمبر 164 میں بھی یہی کہا تھا کہ اللہ پاک نے کہا ساری دنیا کی جو دولتیں ہیں یہ سب ایک طرف ہے اور میرا محبوب ایک طرف. جن کے پاس ساری دنیا ہے وہ قلیل ہے اور جن کے پاس میرا محبوب ہے وہ کثیر ہے. خلاصہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آپ کا سینہ ہمیشہ معمور رہتا ہے. میں آپ کو ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں. فرض کیجئے ہم اپنے بتقاضے بشری بچپن میں ابا کے جیب سے، امی کے جیب سے کبھی کبھی پیسے لینے کے لیے، وہ چوری نہیں کرتے، لینے کے لیے اگر ہم ہاتھ ڈالتے ہیں ان کے جیب میں اور ذرا محسوس ہو جائے کہ ممی آ رہی، پٹ سے ایک دم بالکل اپنے ہاتھ کو بٹوا کی جگہ اور اپنے ہاتھ کو ہم کیا کر رہے تھے، کچھ بھی تو نہیں. اب یہ بتائیے کہ ماں سے یہ خوف کیوں ہے، یہ باپ سے یہ خوف کیوں ہے؟ تھوڑا سا اسی لیے کہ وہ ڈانٹیں گے یا تو تھپڑ لگائیں گے، بس. ایسا تو نہیں کہ قتل کر دیں گے آپ کو. ذرا اسی جذبے کے ساتھ آپ ذرا سوچئے کہ جب آپ خوشی کے موقع سے آپ ولیمہ ہو یا شادی ہو یا نکاح ہو یا کسی بھی ٹینشن میں نماز جب چھوڑ رہی ہے تو آپ یہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ آپ کے اندر جو ہے ایکٹیویشن کیوں نہیں ہے؟ وہاں ذرا سی کھٹکا کسی نے مارا تو آپ ڈر گئی، حالانکہ ابا نہیں تھے، کوئی چچا تھے، کوئی اور انکل تھے. او آپ ہیں، ذرا تھوڑی اور دیر آتے تو ہم پیسہ چرا لیتے. ذرا آپ محسوس کیجئے اس بات. وہاں پر آپ تھوڑی سی مخلوق کے لیے ڈر کر کے آپ نے برائی چھوڑ دی. نماز کیسے ترک کر سکتی ہیں آپ؟ یہ مخلوق تو آپ کے اندر کی چیزوں کو تو نہیں دیکھتی ہے نا. باپ ماں بھائی بہن کوئی بھی آپ کے باطن کو تو نہیں، اور اللہ تعالیٰ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آپ کی جو پلک جھپکتے ہیں نا، پلک جھپکنے کے احساس کو بھی وہ جانتا ہے اور سینوں کے اندر کیا ہے اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. ایسا اعلی نگراں جو رب العالمین آپ کے اوپر ہے اس کو کیسے آپ بھلا سکتے ہیں؟ اگر وہی خوشی جب صبح میں غم میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر چیخنا شروع کر دیتی ہے اسی اللہ کو، پھر شکوہ شروع کر دیتی ہے اسی اللہ کو، اے اللہ خوشی دیا تو نے، یہ غم کہاں سے، یہ کیسا وہ کیسا، اچھا. اور اللہ تعالیٰ پھر پوچھے اچھا خوشی میں تم کہیں نہیں یاد کر رہے تھے، غم دیا تو یاد کرنا شروع کر دی اور خوشی دیا تو نہیں. تو اطاعت رسول جو ہے جذبہ، یعنی اپنے سینے میں ہمیشہ اپنے نبی کو محسوس کرنا، یہ صحابہ کرام اسی بنیاد پر وہ فائز المرام ہے. وہ تنہائی میں بھی رہتے تھے نا تو وہ ہنستے نہیں،
بلکہ نبی نے تو ان کو درس دے دیا تھا کہ اگر تم یہ جان جاؤ کہ میں کیا جانتا ہوں، میں کس انجام کو جانتا ہوں، تو تم رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم. اور ایسا سینہ کر دیا تھا صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کا کہ واہ، جنت کی سردارہ ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن کبھی تکبیر تحریمہ نہیں. کبھی کبھی مرض جو ہے شرف حاصل کرتا، ظاہری طور پر بیمار بھی ہو جاتی. اس عالم میں بھی اوہو، آج تو ذرا تکلیف ہو جائے تو ہمیں کرسیاں لے لیتے، اسپیشل نمازی بن جاتے. کھڑے ہو کر کے 1 گھنٹہ تک گپ شپ کرنا ہمارے لیے چلتا، پاسبل ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بتائیے کہ آپ اگر کسی بڑے کے سامنے، فرض کیجئے نا آپ ہمارے ہی سامنے آئے، تو آپ زبردستی میری کرسی لے کر کے ٹانگ پہ ٹانگ بٹھا کر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، یہ رسپیکٹ کے خلاف ہے. سوچیں اللہ کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہو، مسجد ہمارا گھر نہیں ہے، وہ ولیمہ کا پینشن نہیں ہے، وہ پینشن ہال نہیں ہے، اور ایسا بیٹھے رہتے جیسے کہ اللہ کے مہمان بن کر آئے. اس لیے وہ جیسے جاتے ویسے بیٹھ جاتے. ماں اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کھڑے رہ سکتے ہیں، تو اب خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہی ہے نا، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. جتنی دیر تک کھڑی رہ سکتے ہیں کھڑی رہیے، جتنے دیر تک آپ رکوع کر سکتے کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھ تاکہ تیری بارگاہ میں ہم رکوع اور سجود کر سکیں. گھنٹوں کھڑے رہ جاتے ہیں ولیمہ کے پینشن میں، شادی کے پینشن میں. اسی لیے ہمارے اندر جو سکسیسفل کا جو عقیدہ ہے یا پیمانہ ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا. ہم صرف تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ کو یوز کر رہے ہیں. ہمارے کو تکلیف نہیں ہونا بس، اور یہ تمہیں دور کرنا ہے اللہ. واہ واہ واہ. خوشی دینا ہے تو دینا ہے. واہ واہ واہ. یہ تو اسپیشل گاڈ کا عقیدہ ہو سکتا ہے، ریئل گاڈ کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. اسپیشل گاڈ کا نہیں، ایسے کفار کا عقیدہ ہوتا تھا، یہ ہونا تو ہونا، نہیں تو وہ پٹک دیتے تھے. اتبا شیبہ یہ سب جتنے بھی آپ دیکھیں گے، بیک گراؤنڈ کو چیک کریں گے آپ، تو کفار جو ہے لات ہے، عزا ہے، ہبل ہے، منات ہے، یہ سب اسپیشل ان کے گاڈ تھے، معبود تھے. انہوں یہ دیتے، انہوں وہ دیتے، انہوں وہ دیتے، ایسا، اور نہیں دیے تو پھینک دیتے ایسا. اور آج بھی آپ دیکھیے نا، 10 دن تک کتنا سجاتے تھے، جا کر پھینک دیتے. میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ آپ کے سینے میں کرامتوں، شرافتوں، عظمتوں، بزرگیاں، دنیاوی یہ حرص و لالچ نہیں ہونا چاہیے. نعمتیں جتنی بھی آپ کو مل جائے، پھر بھی آپ کی آخرت کا تصور اسٹرانگ ہونا چاہیے. صحابہ کو جنت بھی مل گئی، صحابیات کو جنت بھی مل گئی، حضور کی بیٹی کو جنت کی سرداری مل گئی، حضور کے نواسے کو جنت کا سردار ہونا مل گیا، لیکن پھر بھی آخرت کے تصور میں ایکٹیو رہتے. تو آپ کو دنیا کی ساری دولتیں کیوں نہ مل جائے، لیکن اس تمام دولت کو آپ کو ترجیح آخرت کے تصور پر دینا ہے. اور سب سے بڑا تصور جو ہے حضور کی ہم نشینی، حضور کی رفاقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے میں ہو. دنیا کی مخلوق سے جس طرح آپ ڈر کر چوری چھوڑ دی، برائیاں چھوڑ دی، ادھر ادھر سے آپ گپیں کر رہی تھی، اور باپ آ گیا، موبائل چھوڑ دیے، تو سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سینے میں رکھو، انشاءاللہ آپ کھڑے ہو کر پانی پینا چھوڑ دیں گے، غلط تصور چھوڑ دیں گے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر ادھر نہیں ہے نبی، آپ کے سینے میں ہے نبی، آپ کے اندر ہے نبی. یہ احساس اگر آپ کو ہو گیا، اسی لیے اللہ پاک نے کہا نبی کو مومنوں کی جانوں سے زیادہ ہم نے قریب کیا. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو مومن ہوگا وہ اپنے اندر نبی کو محسوس کرے، اور نبی کا جب احساس ہوگا تو سوچ لیجئے آپ نہ چوری کریں گی، نہ نماز چھوڑیں گی، نہ دیگر وہ چیز چھوڑیں گی، کیونکہ نبی دیکھ رہے ہیں، نبی آپ کے سامنے ہے. سیر اللہ عملکم ورسولہ، اللہ آپ کے عمل کو، اس کا رسول آپ کے عمل کو اینی ٹائم دیکھ رہا ہے. دنیاوی طور پر مخلوق دیکھنے والی یہ لمیٹڈ ہے، مگر اللہ رسول تو آپ سمجھ رہے ہیں نا. خلاصہ یہ کہ ذالک الفضل من اللہ، نبی کی قربت اللہ کا بڑا فضل ہے. وکفا باللہ علیما، اور اللہ ہی کافی ہے، وہی جاننے والا ہے. آپ اپنے سینس اور اپنی تھنکنگ سے فکس مت کرو کہ ہم کو اس کی بنیاد پر یہ ملا. کوئی کسی بنیاد پر آپ کو نہیں ملتا. جو دینے والا ہے وہ کس بہانے سے دے رہا ہے وہ وہی جانتا ہے.
آپ نے نماز پڑھا، اگر آپ کو مل گئی کوئی چیز کی خوشخبری تو اسے نماز کا بیس مت سمجھیے، اللہ کی عطا سمجھ. آپ کو سب کچھ کرنا ہے بس، لیکن یہ کرنے کو بھی اللہ کی توفیق سمجھیے. جب یہ سمجھیں گے نا تو آپ کا ذہن اللہ 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 ہی کی طرف، رسول کی طرف، شریعت کی طرف، ایمان کی طرف ہوگا، اور اس احساس میں رہو گی تو دنیا آپ کے قدم بقدم. ایک آخری مثال دے کر ختم کروں کہ دنیا ایک سائے کی طرح ہے. سائے کی طرف آپ بھاگو گی تو نہیں پکڑ پاؤ گی، لیکن اگر آپ بھاگتی چلی جاؤ تو سایہ آپ کے پیچھے چلا جائے. تو آپ کو بھاگنا ہے آخرت کی طرف. دنیا سائے کی طرح آپ کے پاس، آپ کے ساتھ جائے گی، چھوڑ کر نہیں. جہاں جہاں آپ جاؤ سائے کی طرح آپ جاؤ، لیکن اگر آپ سائے کی طرف بھاگ کر دیکھیے کبھی آپ سائے کو نہیں پکڑ سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو قرب مصطفیٰ نصیب فرمائے اور قرب مصطفیٰ کا احساس نصیب فرمائے. اور یہ جو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، مولا ہم سب کو اس جذبے کے ساتھ جینا نصیب فرمائے. پروردگار ہمارے سینے کو اپنے حبیب کی محبت کا مدینہ بنائے رکھے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.